میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ اپنی تیسری جماعت کی اردو کتاب اپنے سامنے رکھیے، صفحہ نمبر 11 سبق نمبر 2 نکالیے، جس کا نام چنار۔ یہ چنار کا درخت ہے، یہ کشمیر کا سب سے بڑا درخت ہے۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اس کا تنا موٹا ہوتا ہے، اس کے پتے پنجے کی مانند ہوتے ہیں، اس کی چھال سفید ہوتی ہے، اس کا سایہ گھنا اور پھیلا ہوتا ہے۔ پتجھڑ کے موسم میں اس کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں۔ کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں۔ حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اسے نسیم باغ کہتے ہیں۔ یہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے لگوایا تھا۔ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے۔ اس پارک کے 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں، اسے 4 چناری کہتے ہیں۔ اس درخت کو کاٹنا قانوناً جرم ہے۔ اس درخت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ شاباش بچوں۔ دیے ہوئے لفظوں میں سے مناسب لفظ خالی جگہوں میں بھریے۔ کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے ڈیش ہیں۔ کھیت باغ جس پر میں نے یہ نشان لگایا ہے وہ اس ڈبے میں بھر دیجیے۔ کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے ڈبے میں کیا لگے گا؟ آپ کھیت یا باغ، کس کو میں نے ٹک کیا ہے؟ باغ کو، باغ ہی لگے گا۔ اسی طرح نیچے بھی ہے۔ حضرت بل کے قریب ڈیش کا ایک بہت بڑا باغ ہے، جس کو میں نے ٹک کیا، وہی ڈبے میں لکھ دیجئے، سفیدہ یا چنار۔ نسیم باغ مغل بادشاہ ڈیش نے لگوایا تھا، شاہ جہاں اکبر، جس کے اوپر میں نے ٹک لگائے ہیں، وہی اس خالی جگہ میں بھر دیجئے۔ کوئلے ڈیش میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں، سردیوں گرمیوں، جس کے اوپر میں نے ٹک کر دیے ہیں، تو اسی کو اس ڈبے میں بھر دیجئے۔ پتجھڑ کے موسم میں چنار کے پتے پیلے یعنی زرد اور پھر ڈیش ہو جاتے ہیں۔ نیچے میں نے لکھا سفید سرخ، جس پر میں نے ٹک کیا، اسی کو اس ڈبے میں لکھ دیجئے۔ مثال دیکھ کر الفاظ بنائیں۔ مثال: سایہ دار، شاندار، جاندار، مالدار، پھلدار، چمکدار۔ ان حروفوں کو یاد رکھیے، ان لفظوں کو یاد رکھیے جن کے آخر میں دار لکھا ہوا ہے، جیسے یہ سایہ دار، شاندار، جاندار، مالدار، پھلدار۔ ان کو اپنی کاپی پر لکھیے۔ شکریہ بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کاپی اچھی طرح مینٹین کر کے رکھیں، تاکہ ایگزام میں آپ کی کوئی دقت نہ آ جائے، تو اور آپ اپنے گھر میں اپنی تعلیم جاری و ساری رکھیں۔ تو یہ جو خالی جگہیں اور یہ جو میں نے یہ دار والے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے۔ شکریہ بچوں۔ السلام علیکم۔